اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ناظرین گرامی، آج ہم نکاح کروانے کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، معاشرتی ذمہ داری ہے، حکم قرآنی بھی ہے کہ وَأَنكِحُوا یعنی نکاح کرواؤ۔ اور یہ نکاح کروانے کے سلسلے میں صرف والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، والدین کو تو بہرحال اپنی اولاد کے لیے کام کرنا ہے، ساتھ ساتھ معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے، قریب عزیز رشتہ داروں کی ذمہ داری بھی ہے کہ اچھے لڑکے کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب کریں اور وہ ماحول فراہم کریں کہ بہتر سے بہتر رشتے، بہتر سے بہتر لڑکیوں کے نصیب میں آ سکیں۔ اور اس حوالے سے روایات بہت زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں، باقاعدہ کتاب وسائل الشیعہ کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کروانا یہ مستحب کام ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک جوڑا ویسے ہی سے جوڑا ہوا ہے، میاں بیوی موجود ہیں، ان کے درمیان اختلاف قائم کرنا اور تفرقہ ایجاد کرنا یہ حرام کام بھی ہے۔ چند ایک روایت کو ہم آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولا متقیان ام المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الشفاعات یعنی واسطے جو بنتا ہے انسان مختلف چیزوں کے اندر، حلال رزق و روزی کے اندر ممکن ہے کہ کسی کے لیے واسطہ بن جائے انسان، لیکن واسطے بننوں میں سب سے بہترین واسطہ اور افضل ترین واسطہ کون سا ہے؟ ان تشفع بین اثنتین فی نکاح حتی یجمع اللہ بینہما، کہ دو لڑکے لڑکیوں کے درمیان انسان واسطہ بنے، دو افراد کے درمیان واسطہ بنے نکاح کے لیے، یہاں تک کہ پروردگار ان دونوں کو آپس میں جوڑ دے اور یہ شادی کے بندھن میں بن جائیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حدیث مبارک ملتی ہے اور اس کے اندر ثواب کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ سننے کے لائق ہے۔ وہ کیا ثواب میرے نبی نے بیان کیا؟ فرماتے ہیں کہ من عمل فی تزویج بین مؤمنین، کہ اگر کوئی شخص دو مومن افراد کے درمیان، مومنہ لڑکی اور مومن مرد کے درمیان اگر کوشش کرتا ہے کہ یہ شادی کے مرحلے تک پہنچ جائیں، حتی یجمع بینہما، یہاں تک کہ پروردگار ان دونوں کو جمع کر دے، زوجہ اللہ عز وجل الف امرأۃ، تو پروردگار قیامت کے دن اس جوڑنے والے شخص کو 1000 حوریں عطا فرمائے گا کہ جو لڑکے لڑکی کو اس دنیا کے اندر رشتے ازدواج میں منسلک کر رہے ہیں۔ من الحور العین کل امرأۃ فی قصر من در و یاقوت، اور پھر اس حور کے بھی بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حور کیسی ہوگی جو اس محل کے اندر ہوگی جو در اور یاقوت کا محل ہوگا، اور پھر ان کے بارے میں اور باتیں نبی اکرم نے بیان فرمائی، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ 1 سال تک کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، 1 سال تک کے قیام کا اور عبادتوں کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو کہ جو نوجوان لڑکے لڑکیوں کو شادی تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف قائم کرتا ہے، اور حتیٰ یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی اختلاف ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو کامیاب نہ ہونے کے باوجود بھی ایسا شخص ذمہ دار ہوگا اور وہ گناہ کا مستحق قرار پائے گا اور وہ عذاب کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا عذاب بہت سخت ہے اور پروردگار کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوگی، اور پروردگار نظر کرم ایسے شخص کے اوپر نہیں فرمائے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں بلکہ 7 امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اپنی پھوپھی کے یہاں کہ ایک ہمارے بھائی ہیں محمد بن جعفر، چونکہ امام کا نام موسیٰ ابن جعفر ہے، ان کے بھائی محمد بن جعفر کا ان کے لیے مہر کا کچھ انتظام کر دیجئے، اور ایک ساتھ ساتھ حدیث بھی لکھ کر ایک نامے کے اوپر ایک پرچے کے اوپر بھیجی۔ اور جب وہ صحابی کہتا ہے کہ میں لے کر وہ نامہ پہنچا تو ان کی پھوپھی نے اس پرچے کو کھولا اور حدیث کو میرے سامنے پڑھا اور بیان کیا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا تھا کہ پروردگار قیامت کے میدان میں کسی کے اوپر بھی سایہ نہیں فرمائے گا، جبکہ وہاں ہر ایک کو پروردگار کے سائے کی ضرورت ہوگی، اور خدا کا سایہ صرف اس کو عطا ہوگا کہ جو یا نبی ہو، یا نبی کا وصی ہو، یا ایسا شخص ہو کہ جس نے کسی مومن کی کوئی خدمت کی ہو، یا مومن کے قرض کو ادا کیا ہو، یا مومن کو آزاد کیا ہو، یا مومن کی شادی کروائی ہو، تو ایسے افراد کے اوپر پروردگار کا سایہ نازل ہوگا اور ایسے افراد کو پروردگار کا سایہ نصیب ہوگا۔
البتہ یہاں جب ہم اس کے ثواب کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنا نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اب ادارے بھی موجود ہیں، ویب سائٹس موجود ہیں، بہت یہ وسیع پیمانے پر کام ہو رہا ہے، اور اگر کوئی لڑکے لڑکیوں کو رشتہ کروانے کے لیے پیسے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ حلال کام ہے، ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ثواب انشاءاللہ ان افراد کو زیادہ ملے گا کہ جو فی سبیل اللہ یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے رشتوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھار کچھ اور نئے زمانے کی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر جب جو نیو جنریشن خود اپنی پسند سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پر، فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا مختلف سوشل میڈیاز کے اوپر جب وہ لڑکے لڑکیاں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو لڑکے کی بھی بڑی خوبصورت ڈی پی ہوتی ہے کہ اگر وہ لڑکا حقیقی طور پر اس لڑکی کے پاس پہنچ جائے تو وہ لڑکی پہچان بھی نہیں پائے گی کہ میں کس لڑکے کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، یہ وہی لڑکا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہی تھی۔ اور اسی طرح سے لڑکیوں کی تصویریں بھی اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر رکھی جاتی ہیں اور اس طرح سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پہچان نہیں پاتا کہ انسان یہ وہی لڑکی ہے کہ جو اصلی زندگی میں اس طرح سے نظر آ رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ اور بہت خطرناک کام ہے، اس لیے ہم پہلے بھی آپ کی خدمت بیان کر چکے ہیں کہ ان افراد کے ساتھ شادی کروائی جائے اور ان افراد کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے کہ جن کو انسان پہلے ہی سے جانتا ہو، ایک ان کا سابقہ معلوم ہو اور اچھی طریقے سے ڈیٹیلز معلوم ہونے کے بعد یہ قدم اٹھایا جائے۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ بہت جلدی میں کام کر لیا گیا ہے یا کوئی تصویر کچھ دکھائی گئی ہے اور شادی ہونے کے بعد کچھ اور تصویر آتی ہے ذہن میں اور کچھ اور مسائل پیش آتے ہیں، تو کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جس کے بعد یہ رشتہ باقی نہیں رہتا اور خود بخود یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فسخ کر دے تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 6 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر لڑکی کے اندر پائی جائے، بعد میں پتہ چلے شادی کے بعد، تو وہ نکاح باقی نہیں رہتا اور نکاح فسخ ہو جاتا ہے اگر مرد فسخ کر دے تو۔ اور 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو لڑکی کو پتہ چلے لڑکے کے بارے میں تو وہ بھی نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، اس کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ میں پہلے لڑکی کے حوالے سے آپ کی بیان کر دوں کہ لڑکی کے اندر اگر یہ خدا نخواستہ عیب پائے جاتے ہیں اور خامیاں پائی جاتی ہیں جبکہ پہلے بتایا نہیں گیا تھا تو وہ بغیر طلاق کے بھی فسخ ہو سکتا ہے، یعنی پھر اس کو مہر بھی ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس میں سے پہلی چیز یہ کہ اگر لڑکی دیوانی ہے، مجنون ہے، رشتہ کروا دیا گیا، کسی نے کہا کہ بہت اچھی لڑکی ہے، تصویر دکھا دی گئی، ہاں دیکھنے بھی خوبصورت ہے، لیکن جب شادی ہو گئی تو پتہ چلا نہیں بات کرتی ہے، اور جب گفتگو ہونا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں یہ لڑکی تو دیوانی ہے۔ دیوانگی واقعی یہ ایک بیماری ہے، یہ ہم دیوانہ وہ جو عام عرفی زبان میں کہا جاتا ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ اگر وہ حقیقت میں مجنون ہو تو پھر ایسی لڑکی کے ساتھ بغیر طلاق کے بھی نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ دوسری اگر خرابی اور دوسرا عیب اس کے اندر موجود ہے کہ لڑکی کے اندر جذام کی بیماری ہو تو پھر بغیر طلاق کے بھی ایسے لڑکی کو جدا کیا جا سکتا ہے اور فسخ کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو۔ تیسری چیز برس کی بیماری ہو لڑکی کو خدا نخواستہ۔ چوتھی چیز لڑکی اندھی ہو، نابینا ہو اور یہ بتایا نہ گیا ہو۔ پانچویں چیز لڑکی مفلوج ہو، اس کا چہرہ تو دکھا دیا گیا ہے اور اس کا اوپری حصہ تو بدن کا بتا دیا گیا بھئی یہ لڑکی ہے، اس سے تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ معلول تھی اور مفلوج تھی، یہ بتایا نہیں گیا تھا، تو پھر مرد کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ نکاح وہ توڑ سکتا ہے۔ اور چھٹی چیز افضا شدہ ہو، جس کی تفصیل آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، 4 ایسے عیب ہیں کہ اگر وہ مرد کے اندر پتہ چل جائے لڑکی کو تو لڑکی بھی بغیر طلاق حاصل کیے وہ معاملہ فسخ کر سکتی ہے اور نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اس میں پہلی چیز وہی کہ لڑکا دیوانہ، پتہ چلے کہ لڑکا دیوانہ ہے، لڑکا مجنون ہے۔ دوسری چیز کہ لڑکا جو ہے وہ مرد نہیں ہے تو پھر عورت بغیر طلاق کیے وہ معاملہ فسخ کر سکتی ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ مرد تو ہے لیکن مردانہ قوت اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس کے اندر بیضے موجود نہیں ہیں، اور اس کی تفصیل بھی آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو عیوب ہیں، اگر وہ عیوب ایسے ہیں کہ جس کی شرط رکھی گئی تھی نکاح کے معاملے کے وقت اور نکاح کرتے وقت اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں شرط کے مطابق عمل نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح باطل ہو جائے گا اگر وہ شرط رکھی گئی ہو۔ مثال کے طور پر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ لڑکی ورجن ہوگی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں لڑکی ورجن نہیں ہے اور یہ یقین حاصل ہو گیا کہ لڑکی ورجن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ باطل مرد کر سکتا ہے بلکہ۔ اسی طریقے سے اگر بتایا گیا تھا کہ لڑکی فرض کیجئے کہ پی ایچ ڈی ہے، لڑکی
ماسٹرز کیا ہوا ہے اس نے، یا اسی طریقے سے لڑکے کے بارے میں کہ لڑکے کی سیلری جو ہے وہ 1,00,000 روپے ہے، یا لڑکا جو ہے وہ امریکہ کا ویزا رکھتا ہے، یا فلاں جو ہے وہ اس کے اندر کوالٹی موجود ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ کوالٹی موجود نہیں تھی جبکہ اسی شرط کے ساتھ یہ نکاح ہوا تھا، تو پھر ایسی صورت میں بھی نکاح باطل کیا جا سکتا ہے، اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔